سارے دین کا جو ٹھیکہ ہے وہ مفتی اور مولویوں کو دے دیا۔ اب مفتی جو چاہے گا جہاں چاہے گا امت کو کیا کرے گا؟ موڑے گا۔ ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایک مرتبہ فتویٰ دے گا یہ واجب القتل ہے، پھر یہ واقعات پاکستان میں جو رونما ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی ایک 22 سال کا بچہ، اسے کیا پتا؟ اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے مثلا یہ بدعتی ہیں، یہ کافر ہیں، بھری مجمع میں بھری مجلس میں آتا ہے اور ذاکر امام حسین کو گولی مار کے چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور جب اس سے پوچھو گے بھائی تم نے کس کے کہنے پہ مارا، کہے گا مفتی نے کہا تھا، مولوی نے کہا تھا۔ کسی کی جان لینے کا حکم اولی الامر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں کوئی مجتہد ہو، صاحب اجتہاد ہو، آپ بولتے مولانا فلاں بندہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے؟ مولانا خدا نہ خواستہ فلاں آدمی اہل بیت رسول کو گالیاں دے رہا ہے، کیا میں مار سکتا ہوں؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، مجھے کسی کے قتل کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک کسی مجتہد کی اجازت نہ ہو، قاضی القضات کی اجازت نہ ہو، پھر پورا معاشرہ جنگل بن جائے گا، میں اسے ماروں گا وہ مجھے مارے گا۔ پھر افغانستان کا وہ قصہ کہ گدھا مسجد میں گھسایا، پتہ نہیں 37 لوگ مر گئے گدھے کی وجہ سے۔ انسان اگر اپنی منمانی پہ آئے تو ہم ایک دوسرے کے قتل کریں گے۔ میں بولوں گا مجھے وہابی اچھا نہیں لگتا، وہابی بولیں گے میں شیعہ اچھا نہیں لگتے، پھر کون سا قانون اور کون سی حاکمیت؟ دو طرح کے مرتد ہیں۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا، یہ لبرل ہو گیا، سیکولر ہو گیا، دین کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کیا یہ واجب القتل ہے؟ وقت کا حاکم کہتا ہے نہیں۔ کون سا مرتد واجب القتل ہے؟ وہ مرتد جو اپنے ارتداد کو پھیلا رہا ہے۔ اب یہ ناسور ہے، مثلا ایک خاتون حجاب نہیں کرتی کہ تمہیں جو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری کھوپڑی میں اتنی جگہ نہیں آتا، چلو نہ کرو۔ لیکن ایک مرتبہ بے حجابی بھی کرتی ہے، پھر روڈ پہ کھڑی ہو کے اپنی بے حجابی کا اعلان بھی کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ترویج و تبلیغ کرتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے، یعنی جو کر رہی ہیں انہیں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں مفسد فی الارض، یعنی اللہ کی زمین میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس کو حکم اسلام کہتا ہے قتل کرے۔ اب کون قتل کرے گا؟ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ حاکم وقت، قاضی وقت فتویٰ دے گا، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس کو پکڑا جائے گا، حراست میں لیا جائے گا، اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اس کے بعد حکومت یا جو بھی وقت کا حاکم ہے کیا کرے گا؟ اسلامی قوانین کے مطابق اسے سزا دے گا۔ اپنی نظروں کے سامنے ایک چور آتا ہے، آپ کا موبائل چھینتا ہے، آپ کی موٹر بائک کو چھینتا ہے، آپ کی گاڑی کو چھینتا ہے، آپ نے چور کو پکڑ لیا، اسلام کہتا ہے خبردار تجھے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ میری موبائل چوری کی ہے، تم نہیں ہے اس کو مارنے والے۔ حاکم کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے اسے سزا دے، تمہیں حق نہیں ہے۔ اب اس طرح ہر بندہ چور کو پکڑے اور مارنے لگے۔ کل پتہ چلا وہ چور بھی نہیں تھا، میری دشمنی تھی ذاتی، میں نے کہا چور چور چور، اور 4 اس کو ہم نے چپیڑے مار دیں اور ساری اپنی بڑاس میں نے روڈ پہ نکال دی، تو ملک میں جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اسلام کے ایک رولز ہیں، ایک ریگولیشنز ہیں، جب ان رولز اور ریگولیشن کو بندہ فالو کرے تبھی خدا متعال قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قصاص میں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ نعمت رکھی ہے۔ ہم نے قصاص میں حیات رکھی ہے، اللہ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا قصاص تو موت کا نام ہے، اس میں حیات کہاں ہے؟ خدا نخواستہ ایک شادی شدہ عورت نے یا مرد نے زنا کر دی، اسلام کہتا ہے اس کو سنسار کر کے مار دو، کہ مولا یہ تو موت ہے، قصاص مطلب موت ہے۔ کسی نے آپ کے بیٹے کو مارا، اسلام کہتا ہے تمہیں حق ہے یا اسے پیسے لے کے معاف کرو، یا تم کہو کہ میں سزا چاہتا ہوں، اسے موت ملنی چاہیے، موت کے بدلے میں موت، پیسے بھی لے سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ حق دیتا ہے وارث کو اسلام۔ اب آپ نے کہا مجھے قصاص کرنا ہے، جب تم موت کا تقاضا کرو گے تو اسے قصاص بولا جائے گا، مطلب مارا ہے، موت کے بدلے میں موت کا سوال کرتا ہوں۔ کہ مولا علی نے کہا ابن ملجم کو جب پکڑا، علی نے کہا حسن اگر
میں بچ جاؤں گا تو علی معاف کرے گا، لیکن اگر میں نہیں بچا تو اسے اتنا ہی مارنا جتنا اس نے علی کو مارا تھا۔ قصاص جو کیا اس کے ساتھ وہی کیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ امام سے کہا مولا اس میں حیات کیسے ہے؟ یہ اگر حکمران سمجھے نا، حکمران طبقہ سمجھے، اللہ کا کھلم کھلا حکم ہے کہ میں نے قصاص میں زندگی رکھی ہے، کہ مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں جب تک مجرم کو سزا نہ ملے معاشرے میں عدالت قائم نہیں ہوتی۔ تو اگر حیات چاہتے ہو نا، حیات مطلب ایک زندہ معاشرہ چاہتے ہو جس میں چوری نہ ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، راشی کو سزا دی جاتی ہے، غمن کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جن معاشروں میں قصاص نہیں، وہ انسانی معاشرے نہیں، حیوانی معاشرے بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہماری زندگیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اگر مسلمان اپنی تاریخ کے پیچھے چلا جائے کہ وہ اسلام جس نے معاشرے میں امن کا پیغام لانا تھا، کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی مسلمانوں میں ہے نہیں۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، سچائی ہے نہیں۔ مسلمان چور نہیں ہوتا، واویلا ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کی چوریاں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بہترین دین، بہترین نبی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہترین کتاب، لیکن بہترین قوم ہم نہیں بن سکے، کیونکہ قوموں کو منظم نبی بناتا ہے یا امام بناتا ہے۔ دو ولایتوں کو مانا، تیسری ولایت کو مسلمانوں نے نہیں مانا۔ چلو بالفرض نبی کے بعد آپ کو 3-4 بندے بہت اچھے مل گئے، آپ کے بقول آپ نے حکمران بنا دیا، ہاں ہم اس بحث سے بھی نکل جاتے ہیں نا، لیکن اللہ نے عقل دی ہر انسان کو۔ مثلا جناب ابوبکر اچھے تھے، آپ نے خلیفہ بنا دیا، بہت خوب۔ پھر آپ کو جناب عمر ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب۔ پھر جناب عثمان ملے، بنا دیا، بہت خوب۔ پھر حضرت علی ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب۔ اب علی کے بعد سسٹم جب تک نہیں بناؤ گے، اچھے افراد 4 ملیں گے، 5 ملیں گے، 6 ملیں گے، لیکن سسٹم تو چلتا رہے گا نا۔ وہ کون سا سسٹم ہے جو اچھے افراد کو جنم دے؟ وہ کون سا سسٹم ہے؟ مثلا آپ کو اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے ملیر کینٹ میں بہت اچھا ٹیچر مل گیا، بھائی کل یہ ٹیچر نہیں رہا تو دوسرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جب تک ایجوکیشن کا سسٹم نہیں بناؤ گے، وہ پھر سسٹم افراد رہے نہ رہیں، سسٹم باقی رہتا ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، اگر اس امام بارگاہ کو ایک فرد چلائے، بہت اچھا چلائے، یہ بھی سوچنا ہے نا کل یہ فرد مر گیا تو کیا ہوگا؟ افراد تو مر جاتے ہیں نا، افراد تو ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ عقل مند آدمی اپنی زندگی میں سسٹم بناتا ہے کہ اگر کل میں نہ بھی رہا، جتنے لوگ آئیں اس سسٹم سے جب کراس کریں تو سسٹم اچھے لوگوں کو چنے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو نا، ایئرپورٹ نے ایک سسٹم کی مشین رکھی ہے، اب چیک ان بیلنس ہوتا ہے، جس بندے کے جیب میں ہیروئن ہے، چرس ہے یا گولڈ ہے، فوراً سسٹم کیا کرتا ہے؟ ریڈار بناتا ہے، تاکہ کوئی بھی غلط بندہ اس ایئرپورٹ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہم نے حکومت کے لیے کون سا سسٹم بنایا کہ غلط افراد حکومت پہ نہ آئیں، یزید جیسے حکومت پہ نہ آئیں، ہارون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، مامون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، منتصر جیسے حکومت پہ نہ آئیں، ایسے لوگ جنہوں نے ایک ایک کر کے آل رسول کو شہید کیا۔ کرپٹ سسٹم کرپٹ لوگوں کو چنتا ہے، اچھا سسٹم اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب سوال یہ سسٹم میں بناؤں، میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح میں نے تجھے نبوت کا سسٹم دیا، اسی طرح میں نے تجھے ولایت کا بھی سسٹم دیا ہے۔ انی جاعل للناس اماما، میں لوگوں کے لیے ہادی چنتا ہوں، میں لوگوں کے لیے امام چنتا ہوں۔ تو اگر نبی کے جانے کے بعد اس سسٹم کو فالو کیا جاتا جو سسٹم الہی سسٹم تھا، واللہ آج مسلمان عرش الہی پہ حکومت کر رہے ہوتے، کیونکہ علم
آل رسول کے پاس تھا. یہ سنی سنائی باتیں نہیں، خود کہہ کر گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کس نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ علی بن ابی طالب نے. ہر مکتب کا امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اہل بیت کا شاگرد رہ چکا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں. صوفیہ کرام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں. نہج البلاغہ اٹھا لو، علم علی دیکھو، امام کی حدیثیں دیکھو، حکمت امام دیکھو، کلمات قصار دیکھو، خطبہ امیر المومنین دیکھو، خطبہ حسن ابن علی دیکھو، پتہ چلے گا علم ان کی میراث ہے، علم ان کی دولت ہے. اور جابر ابن حیان جیسے شاگرد، بائیولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹک، یہ علم العادات، علم الابجد، علم کیمیا، یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت رسول کے پاس. یعنی اب تصور کریں مولا علی نے 4.5 سال حکومت کی. اگر علی کو 25 سال حکومت کرنے دی جاتی، مسلمان کہاں ہوتا؟ یہ بجلی جو آ کے ایڈیسن نے بنائی، اہل بیت اسی زمانے میں بتا دیتے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے، کارخانے کیسے چلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم الہی کے حامل تھے. کشتی بنانے کا ہنر کس نے دیا؟ حضرت داؤد نے دیا نا. یہ ایگریکلچر کا ہنر کس نے دیا؟ انبیاء نے دیا. بعد میں ہم نے ترقی کی، لیکن بیسکس کس نے ہمیں سکھائیں؟ انبیاء نے سکھائیں. حضرت آدم زمین پر آئے، آتے ہی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی. کہاں سے علم ملا حضرت آدم کو؟ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. خدا نے آدم کو علم دیا. پھر نوح آئے، مٹکے بناتے تھے، لوگوں کو یہ علم سکھایا. کوئی نبی آیا اس نے کشتی بنانا، کوئی نبی آیا اس نے گھر بنانا، کوئی نبی، یہ سارے انبیاء سکھاتے گئے. پھر لوگوں نے وہاں سے سیکھتے سیکھتے وہ علوم کیا کرتے گئے. لیکن ہر علم کی جڑ کس تک پہنچتی ہے؟ یا نبی تک پہنچتی ہے یا امام تک پہنچتی ہے. اور ان تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں آل رسول. تمام انبیاء کے علوم کے وارث. وہ علم نجوم، وہ علم بحر، وہ علم فلکیات، وہ علم ادب، وہ علم نحو، وہ علم صرف، جتنے علوم ہیں اہل بیت رسول کے. بھائی آپ علم لوگ نہیں تو وہ کیا کریں؟ پاکستان میں بہترین آپ کے پاس مثلا علم جاننے والا بندہ، وہ کہے میں میزائل بھی بنا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں پانی سے گاڑی بھی چلا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اب آپ علم کا فائدہ لوگے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں علی ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. علی ان کو علم دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہالتوں میں رہنا ہے. اور جس نے علم لیا، کوئی سلمان بنا، کوئی میثم تمار بنا. ہاں، یہ وہ علوم ہیں جو آپ نے اہل بیت سے لینے.